او بنو امیہ جو ہے نا جی، یہ تو حضرت علی حسن و حسین کے ساتھیوں کی جوتیوں میں بھی بیٹھ جائے نا، ویسے میں تو کبھی بھی نہ ادھر بھی نہ بیٹھنے دوں ان لوگوں کو، تو اڈی اے بھی اوقات نہیں تو میں اپنی جوتیاں دینا بمن دے گستاخو، تسی ساڈے مولا علی تے لانتاں کروائیاں نے، تو اسی نیڑے لگن دے گے۔ بنو امیہ کو علی سے کینہ تھا، رسول اللہ سے کینہ تھا۔ ان دو ہستیوں سے کیوں کینہ تھا؟ چونکہ بنو امیہ کی قریش کی سلطنت ان دو ہستیوں نے توڑ دی۔ جی میرا داد پوترا ہے، وہ اور میں ایک دادا کی اولاد ہے، یعنی ایک دادا کی اولاد ہونا یہ خاندان ایک ہونے کی علامت ہے۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے والد گرامی، تو آپ کا نام ہے سیدنا عبداللہ، جناب عبداللہ کے والد نبی پاک کے دادا، ان کا نام ہے عبد المطلب، عبد المطلب کے ابو اور نبی پاک کے پردادا ان کا نام ہے ہاشم، ہاشم کے ابو اور نبی پاک کے دادا ان کا نام ہے عبد مناف۔ حضرت امیر معاویہ ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان، ابو سفیان کے والد کا نام ہے حرب، حرب کے والد کا نام ہے عبد الشمس امیہ، امیہ کے والد کا نام ہے عبد الشمس اور عبد الشمس کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ حضرت عثمان غنی والد کا نام ہے عفان، عفان کے والد کا نام ہے آس کے والد کا نام ہے امیہ، امیہ کے والد کا نام ہے عبد الشمس اور عبد الشمس کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ سیدنا علی المرتضی والد گرامی کا نام خواجہ ابو طالب، ابو طالب کے والد تو نام ان کا عبد المطلب، عبد المطلب کے والد تو نام ان کا ہاشم، ہاشم کے والد تو نام ان کا عبد مناف۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عبد مناف وہ بزرگ ہے جو نبی پاک کے بھی دادا کا دادا، جناب علی کے بھی دادا کا دادا، جناب عثمان کے بھی دادا کا دادا اور امیر معاویہ کے بھی دادا کا دادا۔ جب دادا ایک ہے تو پتہ یہ لگا کہ ٹہنی ایک ہے، پھول چار ہیں، اور وہ چار پھول کون ہیں؟ ٹہنی کو عبد مناف کہتے ہیں اور پھول کون ہیں؟ ایک کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ایک کو عثمان غنی کہتے ہیں، تیسرے کو جناب علی کہتے ہیں، تو چوتھے کو امیر معاویہ کاتب وحی کہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ خاندانی طور پہ کوئی معاملہ بٹوارا ہو۔ ہمارے ہاں آج دیکھیے، اگر رشتہ ہم کرنا چاہیں تو کہنے والا کو بندہ کہے گا بھائی رشتہ یہاں پہ نہ کرنا، رشتہ وہاں کرنا۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ اس خاندان کے ساتھ ہماری پرانی رشتہ داری ہے، یعنی جہاں پر نسل در نسل رشتہ چلتے ہوں، اور کوئی ایک دو دن نہیں، یہاں پر 180 سال تک جس خاندان میں مسلسل رشتہ داری چلی ہے وہ خاندان کون سے؟ خاندان بنو امیہ بھی ہے اور خاندان بنو ہاشم بھی ہے۔ لیکن کچھ محققین ایسے پیدا ہوئے، یعنی جناب امیہ اور جناب ہاشم، یہ دونوں جب پیدا ہوئے جڑواں تھے، ان کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، تو اس دور کے مطابق ان کو آپریشن تلوار کے ذریعے ان دونوں کو جدا کیا گیا۔ جو تلوار بچپن سے چلی تھی وہی تلوار پھر بدر میں بھی چلی، احد میں چلی، خندق میں چلی، تبوک میں چلی۔ جی وہی تلوار تو تھی جو فتح مکہ کے موقع پر چلی، یہی تلوار تھی جو کربلا میں چلی۔ ہمارے ہاں چونکہ محقق ہونے کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ ناک پر اینک کا شیشہ بہت موٹا ہو اور بندہ سر سے گنجا ہو اور جتنی صفائی سے جھوٹ بولے تو اتنا بڑا محقق ہے، اتنا بڑا۔ بھائی دنیا میں کبھی آپ نے ایسا حادثہ کہیں دیکھا، پڑھا یا سنا کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے بطن سے دو بچے پیدا ہوئے؟ ایک اس کا ایک چچا تھا، دوسرا بھتیجا تھا۔ جی بھائی کبھی ایسا کوئی حادثہ کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے بطن سے دو بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک چچا تھا دوسرا؟ ایسا بھائی ملنگوں کے ہاں ہوتا ہو تو ہوتا ہو، نکاح والوں کے ہاں ایسا حادثہ کبھی پیش نہیں آیا۔ اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ بغض امیر معاویہ میں نعوذ باللہ ہمارے مورخین اس بات کو لکھا، جبکہ امیہ کون ہے؟ بھتیجا ہے، عبد الشمس کون ہے؟ چچا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی ماں کے بطن سے جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک چچا دوسرا بھتیجا۔ اس سے میرے بھائی کیا کہیں گے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہاشم اور امیہ جڑواں پیدا ہوئے۔ ہاشم اور عبد الشمس یہ تو بھائی ہیں، امیہ تو عبد الشمس کا بیٹا ہے، ہاشم کا بھتیجا ہے۔ پھر آگے رشتہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے 11 چچا ہیں۔ کتنے بھائی؟ سب سے بڑا چچا میرے پیغمبر کا، ان کا نام حارث ہے۔ کیا نام بھائی؟ حارث۔ اسی حارث کا بیٹا ہے، نام اس کا ربیعہ ہے، اور یہ ربیعہ گورنر رہا حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں۔
یعنی بندہ ہاشمی اور گورنر امیہ خاندان کے خاندان میں اسی ربیہ جو ہے اس کے بیٹے کا نام ہے عباس. عباس کا بیٹا تو اس کا نام ہے عبد الرحمن, اور یہ عبد الرحمن بن عباس بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب, اس کی قبر آج بھی موجود ہے جھنگ کی دھرتی پر دربار بہو سلطان کے بالکل قریب. اسی عبد الرحمن کی جو گھر والی ہے اس کا نام جویریہ ہے, اور یہ جویریہ زیاد کی بیٹی ہے, ابو سفیان کی پوتی ہے, امیر معاویہ کی بھتیجی ہے. اور شادی کب ہوئی اس کی؟ واقع کربلا کے بعد جا کے, یعنی ان شادی کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے, لیکن یہاں پر کرنگی کے ملنگ کو پتہ لگا معاملہ گڑبڑ ہے, خاندانوں کی بنتی کوئی نہیں تھی ان کی آپس میں. نبی پاک 11 چچا, کتنے بھائی, کتنے؟ 11. انہی چچاؤں میں ایک کا نام ہے سیدنا عباس, جو نبی کے بھی چچا ہیں, علی کے بھی چچا ہیں. اسی عباس کا بیٹا ہے تو نام اس کا عبید اللہ ہے, عبید اللہ کی بیٹی ہے تو نام اس کا لبابہ ہے, جو نبی پاک کے چچا کی پوتی ہے. اور اس لبابہ کا نکاح وہ جناب امیر معاویہ کے چچا مروان کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. اب یہاں پر دیکھیں محبوب پیغمبر مدنی کریم 11 چچا, ان 11 چچاؤں میں سے 4 کا نکاح امیر معاویہ کے خاندان میں ہوا. نبی پاک کی 6 پھوپھیاں صفیہ, بیضہ, امیمہ, تینوں کا نکاح اسی خاندان میں ہوا. نبی پاک کے 11 نکاح, 4 بیویوں کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیاں, ان میں زینب, رقیہ, ام کلثوم, تینوں کا نکاح اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کے 3 داماد, ان میں لقیط بن ربیع, عثمان غنی, 2 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے, 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. جنگ احد میں 70 افراد شہید ہوئے, 14 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. ہجرت حبشہ کرنے والے 100 میرے بھائی 14 صحابہ, ان 114 میں سے 17 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک نے اپنے دور میں فرسٹ اسلامک اسٹیٹ, پہلی ریاست مدینہ میں 36 گورنر بنائے. اللہ کے نبی نے ان 36 گورنروں میں 26 کا تعلق, 27 کا تعلق ایک خاندان کے ساتھ تھا, اور ایک ہی خاندان سے محمدی گورنمنٹ کے اللہ کے نبی نے 9 گورنر بنائے, اور 9 کے 9 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ تھا. نبی پاک کے دور میں 42 افراد تھے کاتبان وحی, قرآن لکھنے والے. ان میں سب سے زیادہ قرآن جن افراد نے لکھا, تعداد ان کی 13, ان 13 میں 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. ان 7 میں 2 حقیقی بھائی ہیں اور دونوں ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ایک کا نام ہے یزید بن ابی سفیان اور دوسرے کا نام ہے امیر معاویہ بن ابی سفیان. آج جو کہنے والا یہ کہنے نہیں خاندان اچھا نہیں, اس سے پوچھو بھائی خاندان اچھا نہیں تھا تو نبی پاک نے, نبی کے چچاؤں نے نبی کی پھوپھیوں نے رشتے کیوں کیے؟ کہتا نہیں مولوی صاحب, جب بندے کو گھاٹا پڑے نا, پھر بندہ محلے کی پرچون والی دکان کے پرانے کھاتے نکال لیتا ہے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے. بھائی الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, اور ہماری محلے کی گلی کے نکڑ میں کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے. شہر کے وسط میں الحمدللہ چلتا پھرتا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہمارا ہے, حوالات کے میدان میں. جب مانگو, جہاں مانگو, جتنے حوالے مانگو, کتاب بھی مخالف کی, بات بھی مخالف کی, حوالہ انشاءاللہ ہماری ذات کے حق میں ہوگا, ترجمانی ہمارے عقیدے کی ہوگی, جو کہ نبی پاک نے کیا. تو بھائی مولا علی نے کیا کیا؟ سیدنا علی جل مرتضی رسول اللہ, حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 داماد ہیں حضرت علی جل مرتضی کے. حضرت علی کی دوسری بیوی, ان کا نام ہے سیدہ امامہ. یہ سیدہ امامہ کون ہیں؟ جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں. اور زینب کون ہیں؟ جو نبی پاک کی بیٹی ہیں. اور نبی پاک کی بیٹی کا نکاح لقیط ابن ربیع کے ساتھ ہوا, جس کا تعلق امیر معاویہ کے خاندان کے ساتھ ہے. یعنی حضرت علی جل مرتضی نے اپنی 9 بیویوں میں سے دوسری جو بیوی تھی اس کا انتخاب جو کیا تو خاندان بنو امیہ سے کیا, اور اسی خاتون سے اللہ نے جناب علی کو بیٹا عطا فرمایا, جس کا نام رکھا محمد بن علی. محمد الاوسط اسے کہتے ہیں, جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. اور جناب علی جل مرتضی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبید اللہ بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی, اور سیدنا حسین بن علی. حضرت علی جل مرتضی کے بعد سیدنا حسن مجتبی. حضرت حسن مجتبی کی جو بیویاں ہیں, اگر پوچھ رہے ملنگوں سے بھائی
بھائی جناب حسن نے کتنے نکاح کیے؟ تو یار لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے 350. بندہ کہ مولا ہاتھ ہولا کچھ کم، 100 سے کم تو تھی نہیں. چل تیری بات مان لی، جو 100 سے کم تھی نہیں تو ان بیویوں میں کچھ کے نام تو بتا دیجئے. ایک بیوی ہے اس کا نام ہے سیدہ ہند، ایک کا نام ہے سیدہ حفصہ، دونوں یہ بہنیں یکے بعد دیگرے حسن مجتبیٰ کے نکاح میں آئیں. ان دونوں کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کا جو ابو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سیدنا حسن مجتبیٰ کی گھر والی ہے، ان کا نام سیدہ ام اسحاق ہے. ام اسحاق کے جو ابو ہے ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ کی جو گھر والی ہے اس کا نام ام کلثوم ہے. ام کلثوم کی بہن اس کا نام ہے عائشہ صدیق، کا ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق. سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بیوی کا نام ہے سیدہ حضرت ام اسحاق. یہ ام اسحاق وہ جس کے بارے حسن مجتبیٰ نے آخری وقت میں اپنے بھائی مولا حسین کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد اس خاتون کو تنہا نہ چھوڑنا، اس سے نکاح کر لینا. اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی ہے جو یکے بعد دیگرے نبی پاک کے دونوں نواسوں کے نکاح میں آئی ہے. حضرت حسن مجتبیٰ کی ایک بیوی ہے اس کا نام ہے سیدہ عائشہ بنت خلیفہ. یہ زوجہ ہے حضرت حسن مجتبیٰ کی، بیوی ہے حسن مجتبیٰ کی، زوجہ حسن مجتبیٰ کی، بھابی ہے مولا حسین کی، بہو رانی جناب علی کی، اور بیٹی ہے عثمان غنی کی، اور خاندان ہے خاندان بنو امیہ. خود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ابن علی کے کربلا کی دھرتی پر 3 بیٹے شہید ہوئے. یار لوگوں کی اپنی کتاب ہے التنبیہ والاشراف، التنبیہ والاشراف کے مطابق سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، کربلا کا شہید، اور نام ہے اس کا سیدنا ابو بکر بن حسین بن علی. ایک بیٹا جو کربلا میں شہید ہوا جسے کہتے ہیں علی اکبر. ان سے پوچھئے بھئی یہ نام کیا ہے؟ جواب ملے گا علی اکبر. بھئی علی اکبر کی اماں کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی کی گھر والی کون ہے جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے؟ تو میرے بھائی یہاں پر یاد رکھیے گا، یہی علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے یہ بیٹے حسین کے ہیں، بھتیجے حسن کے ہیں، پوتے علی کے ہیں، پڑپوتے ابو طالب کے ہیں. اس علی اکبر کی اماں مولا حسین کی گھر والی، حسن مجتبیٰ کی بھابی، جناب علی کے گھر کی بہو رانی، اس کا نام ہے لیلا. لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ. میمونہ کا ابو تو نام ہے اس کا ابو سفیان، میمونہ کا بھائی تو نام ہے اس کا سیدنا امیر معاویہ. اب کون سا رشتہ ایسا ہے جو یہاں پر خاندان نبوت نہیں کیا؟ آج جو کہنے والا کہے نا جی خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن، ہم کہتے ہیں حضور آپ نے کہا مقصود کائنات، تو نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں، جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں. تو ان 5 کے بارے پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر. اگر تو کسی ایک کا پوچھے میں تب بھی حاضر. میری مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر، اپنے امام باڑے میں بلائے میں تب بھی حاضر، اپنے گھر بلائے میں تب بھی حاضر، میرے گھر میں آئے میں تب بھی. ان 5 میں سے کسی ایک کے نام پہ ہاتھ رکھ، اور تیری کتابوں سے اگر مولا امیر معاویہ کے ساتھ ان افراد کا رشتہ نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا. اگر نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم میں امام باڑہ تیرا، مجلس تیری، ذاکر میں بنوں گا، ماتمی جلوس تیرا، اٹھانے والا ہاتھ میرا ہوگا. اور اگر وہ 5 تن پاک جنہیں تو مقصود کائنات کہتا ہے وہ رشتہ کریں اس خاندان میں، اور تو یہ کہنے خاندان اچھا نہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ مانا جائے کہ مولا کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا، امام کو پتہ نہیں لگا، امامی کو پتہ لگ گیا، حیدر کو پتہ نہیں لگا، حیدری کو پتہ لگ گیا. یعنی کالی کملی والے محبوب پیغمبر کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا. اور بھائی یہاں پہ 5 تن پاک میں کوئی ایک بتائیے جس نے رشتہ نہ کیا ہو. جناب سیدنا امیر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی کے والد کا نام ہے جناب ابو طالب. ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ طالب بھی بیٹا ہے، جعفر بھی بیٹا ہے، عقیل بھی بیٹا ہے، علی بھی بیٹا ہے. جمانہ بنت ابی طالب بیٹی کا نام جمانہ ہے، دوسری بیٹی کا نام ہے ام ہانی، یہ بھی جناب علی کی بہن ہے اور ابو طالب کی بیٹی ہے. جناب ابو طالب کے بیٹے طالب کی شادی نہیں ہوئی، باقی بیٹے بچے 3، عقیل، جعفر، علی.
जनाब अबू तालिब के 3 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा दिखाइए जिसने अपने बच्चों की शादी अमीर मुआविया के खानदान में ना की हो। 17 बेटे हैं, 9 करबला में शहीद हुए, और 5 बेटे जनाब अली जल मुर्तजा के वो हैं जिनसे जनाब अली की आल औलाद नस्ल खानदान आगे बढ़ा। अगर दुनिया भर में कोई सैयद अपने आप को कहलाता हो और वो कहे कि मेरा शजरा इन 5 के अलावा किसी और बेटे से मिलता है, ये परले दर्जे का फनकार तो हो सकता है, सैयद जात कभी भी नहीं हो सकता। 5 बेटों से नस्ल चली जनाब अली की, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्बास बिन अली, उमर इब्ने अली, और जनाब अली के इन 5 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा दिखाइए जिसने अपने बच्चों की शादी इस खानदान में ना की हो। जब नस्ल दर नस्ल रिश्ता होता हो और कोई बंदा कहने नहीं भाई यहां तूने रिश्ता किया ना, यहां रिश्ता बनता नहीं था, तू तो बिल्कुल ठीक है लेकिन तेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं, तूने जो दामाद बनाए, ससुराल बनाए लोग अच्छे, अगर आज कोई हमें कह दे हम इस बंदे की इज्जत करेंगे भाई? जी भाई नहीं। एक लगेगा उसकी बूथी पर, अगर वो कहे भाई कसूर मेरा क्या है, तो जवाब एक ही होगा कि तूने उन अफराद पर तनकीद की जो मेरी जात के लिए मेरे खानदान के बड़ों ने चुने थे। मेरे लिए दामाद चुने तो खानदान के बड़ों ने, मेरे लिए ससुराल चुना तो खानदान के बड़ों ने, तेरे मेरे दामाद ससुराल चुने तो मेरे भाई खानदान के बड़े चुनते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम के लिए दामाद चुने तो वो भी खुदा ने, ससुराल चुना तो वो भी खुदा ने। कि अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं मैंने उस वक्त तक किसी खानदान में कभी कोई रिश्ता नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी, और उस वक्त तक मैंने अपनी किसी बेटी का रिश्ता किसी के साथ तय नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। रिश्ता करें सरदार और एतराज करें मिरासी, लेवल तो है ना भाई एतराज करने वाले का। रिश्ता करे सैयद, एतराज करे मिरासी। और अगर कोई रिश्तों पर एतराज करे तो लोग करते क्या हैं, एतराज करने वाले को इज्जत और एहतराम के साथ उठाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे और यहां पर मलीर 15 पर ले जाएंगे किसी अच्छे से होटल पर दोपहर का खाना खिलाने के लिए। ये अलग बात है कि डिशें कौन सी होंगी, चप्पल कबाब, बूढ़ पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मारकुटाई, ज्वारश पापोश, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद। अगर ये कहे मेरा कसूर भाई क्या है, तो सारे कहेंगे भाई कसूर तो तेरा यही है, रिश्तेदार मेरे एतराज करे तू, रिश्ता सैयदों का एतराज करे मिरासी, रिश्ता करे सैयदुल अंबिया और एतराज करे आज का वो कमीना शख्स जिसको खुद अपने खानदान का पता कोई नहीं। महबूब पैगंबर मदनी करीम फरमाए इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारा ली सहाबी, कायनात के लोगों में मोहम्मद भी खुदा का चुना हुआ और मेरे यार भी खुदा के चुने हुए। असहाब वो हैं जिनको चुना खुदा ने है, चमकाया मोहम्मद मुस्तफा ने। फिर एतराज हो रहे नहीं वाली साहब सारी बातें ठीक, सारी बातें ठीक है चलो मान गए, लेकिन अमीर मुआविया जो था ना उसका नाम अच्छा नहीं था। भाई नाम को क्या था, जिन नाम के मानी अच्छे नहीं थे। जब मानी क्या है भाई, जिन नौज़बिल्लाह भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे का नाम हो मुआविया तो फिर तो बकौल तेरे के भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। लेकिन नबी का भी चच्चा, अली का भी चच्चा, नाम उनका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा, नबी का भतीजा, अली का भतीजा, और नाम था उसका मुआविया, तो उसके नाम के मानी क्या होंगे। अगर हमारे घर में हो बच्चा मुआविया तो नाम के मानी अच्छे नहीं। लेकिन जनाब अली की सबसे बड़ी बेटी तो नाम उनका ज़ैनब, ज़ैनब का निकाह जाफर तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला के साथ हुआ। अल्लाह ने अब्दुल्ला को दिया बेटा, ये अब्दुल्ला का बेटा है, जाफर का पोता है, अली का नवासा है, हसन हुसैन का भांजा है, और नाम इसका मुआविया है। नाम इसका अगर हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं। लेकिन जनाब अली की बेटी है, नाम उसका रमला, रमला का जिससे हुआ निकाह, यह मरवान का बेटा है, रमला का शौहर है, अली का दामाद है, हसन हुसैन का बहनोई, तो नाम उसका भी मुआविया। हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं। लेकिन जंगे सिफीन में जनाब अली की फौज का जो अलमदार बनता है, अलम उठाने वाला, उसका नाम भी मुआविया। हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं। लेकिन जनाब अली का बेटा, नाम उसका सैयदना हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली का बेटा तो आबिद बिमार, इमाम सज्जाद, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह का बेटा, पांचवा इमाम, इमाम बाकर, इमाम बाकर का बेटा, छठा इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक का बेटा तो नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा, जाफर का पोता, बाकर का पड़पोता, और नाम उसका भी मुआविया। तो उसके नाम के मानी क्या होंगे।
اور یہ جو مکانوں کی چھتوں پر کالے کالے جھنڈے لگائے ہیں کس کا ہے؟ جواب ملتا غازی عباس کا۔ غازی عباس کون ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ مولا علی کون ہیں؟ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو بھائی اسی غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اصحاب رسول پہ بک بک کرنے والا یہ ملیر کے گندے نالے میں چھلانگ لگا دے گا، پانی ہو بھلے نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ غازی عباس نے بیٹے کا نام کیا رکھا۔ چونکہ ان کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام ہے اس کا معاویہ۔ اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہے، بلکہ نام کے معنی کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دہاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں۔